اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ضمنی الیکشن کی طرف بات کا ٹرن کیا تھا جب آپ پچھلی کمنٹ کر رہے تھے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بائی الیکشن میں کیا چانسز ہیں؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کے لیے سچویشن تو کافی ٹف لگ رہی ہے، مہنگائی ہے، ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کا غم و غصہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور پھر اوپر سے عمران خان صاحب بھی مسلسل پریشر رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر، تو کیا چانسز لگ رہے ہیں پی ایم ایل این کے؟ جلسے میں عمران خان صاحب نے دو چیزیں کہی نا ضمنی انتخابات کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات جو ہیں اس کو یہ صرف اور صرف دھاندلی سے جیت سکتے ہیں، جیتنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی وہ مسلسل یہ بھی کہتے رہے کہ ہمیں تیار ہونا ہے کہ باوجود اس تمام تر دھاندلی کے ہم نے ریگنگ کے باوجود ان کو جیتنے نہیں دینا. اب جو ہمارے رپورٹر سے مسلسل ہمیں خبریں مل رہی ہیں پنجاب کے 12-20 کانسٹیچوئنسیز میں، وہ تو یہ ہے کہ انتظامیہ کو، یونین کاؤنسلز کے لوگوں کو جو اس وقت ہیں فیلڈ میں یہ نہیں ہے، جو ایکس چیئرمین ہیں ان کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، کمشنرز کو، پنجاب کی پروونشل بیوروکریسی کو، پولیس کو بہت زیادہ موبلائز کیا گیا. وہاں پہ اگر وہ ساری چیز دم توڑ دیتی، اگر لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہیں وہ حمزہ کو ریموو کر دیتے، کیونکہ پوائنٹ آف پرنسپل انہوں نے مانا لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی، اور سپریم کورٹ نے بھی خیر اتنا کھل کے نہیں کہا جتنا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا اپنے 8 پیج کے ڈیسیجن میں. تو اگر حمزہ شہباز کو ہٹا دیا جاتا تو پھر تو حمزہ شہباز بہت بری طرح سے یہ الیکشن ہار جاتے، جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ آ رہی. لیکن چونکہ حمزہ شہباز کو ہٹایا نہیں ہے، اس لیے پنجاب کی انتظامیہ کو میسج یہ ہے کہ حمزہ کو جتانا ہے. اب اس پہ ہوگا جھگڑا، بیکاز اگر الیکشن بہت ہی ویزیبل طریقے سے رگ ہوگا، نظر آئے گا، تو میرا خیال اس الیکشن کے بعد بھی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا کہ کیا ہوگا. کیونکہ یہ تو انتظامیہ کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ کم از کم حمزہ کو 14-15 سیٹیں دلائیں گے تو حمزہ چیف منسٹر رہ سکتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہے 20 میں سے 14 سیٹیں حمزہ کو دلانا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون کو یا حمزہ شہباز کو چیف منسٹر رہنے کے لیے 9 سیٹیں چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کو اپنی حکومت دوبارہ بنانے کے لیے، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے 14 سیٹیں چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میرٹ پہ بھی یہ پی ٹی آئی جیت گئی تو مسلم لیگ نون تسلیم کرے گی، یا مسلم لیگ نون جیت گئی تو پی ٹی آئی تسلیم کرے گی رزلٹ کو؟ مجھے عمران شک ہے کہ ضمنی انتخابات کے رزلٹ سے معاملات سیٹل نہیں ہو سکیں گے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے. پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی گرداب میں پھنس گیا ہے، جس میں سے اس کو صرف جنرل الیکشن ہی نکال سکتے ہیں، اس میں سے نکل نہیں سکتے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے اس پورے کرائسس میں. پہلے وہ اس وقت ایکسپوز ہوئے جب 2018 کے انتخابات میں نون نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور نون پی ایم ایل این نے یہ ایکسپوز کیا، اپنے لوگوں کو کم از کم انہوں نے کنونس کیا کہ یہ الیکشن جو تھے یہ جنرل الیکشن نہیں تھے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. اب دوسری طرف سے اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، نون سمجھتی تھی، یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا الحاق تھا، تو اب 2 بڑی پولیٹیکل فورسز جو پنجاب کی ہیں، دونوں ہی در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے، نون کا بھی تو ایک ٹیمپرری الائنس ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ کوئی بہت ایسا لمبا چوڑی محبت ان کی ہے نہیں ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح سے پھنس گئی ہے. آج تک ان کی گیم یہی تھی کہ وہ کرتے بھی سب کچھ رہے ہیں لیکن لوگ ان کو کہہ بھی نہ سکیں. اب کوئی ایسا بچہ ہی نہیں پورے پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے نہ دیکھ رہا ہو. یعنی ویڈیوز وہ ریلیز اگر کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی ہیں، آڈیو بھی اگر آتی ہے، بھی جیسے جیو میں چلا رہے تھے وہ بھی انہی کے کھاتے میں آتی ہے. ایاز حمید صاحب کی کو مارا پیٹا گیا وہ بھی ان کے کھاتے میں آتا ہے. اس سے پہلے پی ایم ایل این سپورٹ جرنلسٹ کو مارا پیٹا جاتا تھا، وہ بھی ان کے کھاتے میں آتا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا کرائسس ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، اگر دونوں کی سوچ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں ایک ہے، تو کیا کبھی کسی موڑ پہ یہ اس موضوع پہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں؟ عمران بالکل اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر اکٹھے نہیں ہو سکے تو میرا خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے چونکہ ایک کرپشن کو ڈیوائڈنگ لائن کر دیا تھا پاکستانی پالیٹکس میں، دار الحرب ورسز دار الاسلام، اور ان کا اپنا جو ایک، اور ابھی بھی اسی کو وہ پلیٹ کر رہے ہیں. وہ حملے بھی آپ دیکھیں کہ آج سارے انہوں نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کی ہے، لیکن گالی انہوں نے نکالی ہے شہباز شریف کو، حمزہ کو، شہباز کو، نواز شریف صاحب کو، مریم کو، اور آصف علی زرداری کو. اور کسی سٹیج پہ ایسے بہت لوگ ہیں دونوں طرف، پی ایم ایل این میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں اور یہاں پہ بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، جو سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب کو نچا رہی ہے، اور سب کو انہوں نے ایک بندہ کا ناچ جو ہے وہ پاکستان میں نچایا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے اہم سوال ہے جو کرپشن کا آپ نے ذکر کیا، یہ انہیں کرپٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو اب یہ کس سے لا رہی ہے، عمران خان صاحب کے ناک کے نیچے جو کرپشن ہوتی رہی ہے، یا پنجاب میں بزدار سرکار کے حوالے سے، یا فرح گوگی، یا ایون آج مریم نواز نے جو الزام لگایا
बुशरा साहिबा के बेटे पे, तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि हर नए दिन के साथ तो उनका भी कोई नया केस आ रहा है, तो फिर बात तो एक तरह की हो गई? देखिए, मैं तो लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का क्रॉस तो खत्म होते नजर नहीं आ रहा ना। दोनों जमातों और बाकी सारे पाकिस्तान के लोग जिनका जमातों से ताल्लुक नहीं है, वो भी यही देखते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत तो इस्टेब्लिशमेंट करती है और सियासी जमातों को टेम्पररी तौर पर लाया जाता है और सारा ब्लेम जो है वो उनके ऊपर फेंक दिया जाता है। सो बेसिकली आवाम को ये बताया जाता है कि सियासतदान जो है वो निकम्मे हैं और इनकॉम्पिटेंट है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता एक फीलिंग ये ग्रो कर रही है कि सियासतदानों के पास कोई बहुत पावर है ही नहीं है। जितने ताकतवर और मौसर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे 2013 से लेकर 2017 के दरमियान में, इमरान खान उसका अशर रशीद नहीं थे। उनकी हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल और पेनिट्रेशन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। अब शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में बहुत ही कमजोर है और बिल्कुल एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म की हुकूमत है। तो ये कितनी देर तक ये सियासत ऐसे ही चलेगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा डेडलॉक हो गया है, जो खुद अभी इस्टेब्लिशमेंट इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि उसने अपने लिए कितना बड़ा क्राइसिस खड़ा कर लिया। इसमें से वो कैसे निकलेगी ये क्लियर और सबके लिए क्राइसिस बन गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम बिल्कुल चंद सेकंड का रह गया। मैं लाली साहब शायद कुछ ऐड करना चाहें। लाली साहब जल्दी से आप कमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाती हूँ। देखिए, सियासतदानों ने क्या किया है पाकिस्तान को, और जो लोग उनको हिमायत कर रहे हैं कि IMF ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी जो नैब लॉज में चेंजेस आए हैं वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं। अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर IMF को वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं तो पाकिस्तान को कैसे वो एक्सेप्टेबल हो गए? अगर वो अनजस्ट हैं तो कैसे हो सकता है कि 300 लोग या 200 लोग बैठ के एक अनजस्ट लॉ को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद IMF ने उनको कहा है कि तुमने गलत किया है, ये ना, दिस इज रॉन्ग और तुम क्रिमिनल्स हो, माने कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को आसान कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि या तुमने जानबूझ के किया या तुम्हें फर्क नहीं पता। ठीक है, तो चलिए इस पे ये इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इस पे ज़ाहिर है क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है कि किस हद तक उनकी ऑब्जेक्शन और क्या है, इस पे डिटेल में फिर बात करेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। से वो कैसे निकलेगी ये क्लियर और सबके लिए क्राइसिस बन गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम बिल्कुल चंद सेकंड का रह गया। मैं लाली साहब शायद कुछ ऐड करना चाहें। लाली साहब जल्दी से आप कमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाती हूँ। देखिए, सियासतदानों ने क्या किया है पाकिस्तान को, और जो लोग उनको हिमायत कर रहे हैं कि IMF ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी जो नैब लॉज में चेंजेस आए हैं वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं। अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर IMF को वो नॉन एक्सेप्टेबल हैं तो पाकिस्तान को कैसे वो एक्सेप्टेबल हो गए? अगर वो अनजस्ट हैं तो कैसे हो सकता है कि 300 लोग या 200 लोग बैठ के एक अनजस्ट लॉ को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद IMF ने उनको कहा है कि तुमने गलत किया है, ये ना, दिस इज रॉन्ग और तुम क्रिमिनल्स हो, माने कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग को आसान कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि या तुमने जानबूझ के किया या तुम्हें फर्क नहीं पता। ठीक है, तो चलिए इस पे ये इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इस पे ज़ाहिर है क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है कि किस हद तक उनकी ऑब्जेक्शन और क्या है, इस पे डिटेल में फिर बात करेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।